یہ محدثین کا بھی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اسی ترتیب پر امام نسائی نے جو ہے فضائل الصحابہ لکھے، تو آپ نے بھی جو ہے امام نسائی نے جو ہے امام نسائی نے جو ہے کتاب لکھے، تو آپ نے بھی آغاز فرمایا حضرت ابوبکر کے فضائل سے، چاہے مستقل فضائل الصحابہ پر کتابیں لکھے یا طبقات الصحابہ پر کتابیں لکھے، یا پھر جو ہے جوامع لکھے، جامع جیسے امام ترمذی نے جامع لکھے، امام بخاری نے جامع لکھے، امام جو ہے مسلم نے، تو ان لوگوں نے بھی جب ابواب مناقب اور فضائل کے بیان کیے تو یہی ترتیب سے انہوں نے فضائل کو بیان کیا، تو یہ بھی یہی محدثین کا بھی جو ہے مذہب ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اب یہ جو افضلیت کا معاملہ ہے، تو اس ایک ہے افضلیت مطلقہ، تو یہ ہے، یہ اوور آل ہے، مجموعی طور پر ہے افضلیت، ایچ اینڈ ایوری کوالٹی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ایک مجموعی طور پر ہے۔ اب بتا دیے کہ افضلیت کا جب ہم معنی لیتے ہیں خلفائے راشدین کے لیے، تو کثرت ثواب اور اللہ کے نزدیک مکرم ہونے کا معنی ہے۔ اسی لیے جو ہے الاتقاء کی تفسیر پر امام سیوطی نے کتاب لکھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر، کو خاص طور پر اس میں جو ہے ذکر کرتے ہوئے، اور اللہ نے کہا جو اتقا ہے وہی اکرم ہے، مکرم ہے، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سورۃ الحجرات میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اتقا ہے، بہت زیادہ متقی ہے، وہی اکرم ہے۔ اس طرح جو ہے اعلی حضرت علی رحمٰ نے بھی جو ہے مطلع القمرین لکھے، اس میں روایتوں کو ذکر کی ہے۔ اب یہ محدثین نے بھی جو فضائل پر کتابیں لکھے، اس میں بھی جو ہے یہی ترتیب کو بیان کرتے ہوئے فضائل کو اسی طرح پیش کیے۔ متکلمین نے بھی کتابیں لکھے، جب لکھے اس مسئلے پر، تو انہوں نے بھی افضلیت کی یہی ترتیب ذکر فرمائے۔ تو یہ محدثین کا بھی معاملہ ہے، متکلمین کا بھی معاملہ ہے، فقہا کا بھی معاملہ ہے، جو ہے فتاوی عالمگیری جو ہے، 4 علماء، چونکہ 2 علماء کرام، علماء یعنی عالم نہیں بلکہ اس وقت کے قاضی القضات، ملک العلماء ایسے حضرات، پھر ان کے سپورٹ پر ہر عالم کے 10 علماء تھے، انہوں نے جو ہے یعنی 44 علماء نے مل کر فتویٰ ہندی کیا، جس کو فتویٰ عالمگیری، تو اس میں بھی انہوں نے اسی مسئلے کو ذکر فرمایا۔ تو فتویٰ مہریہ میں جو ہے پیر مرحوم علی شاہ صاحب قبلہ نے بھی افضلیت کی یہی ترتیب ذکر فرمایا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ افضلیت مطلقہ اوور آل ہے، ہر صفت میں نہیں ہے، بلکہ بتا دیے کہ کثرت ثواب، قرب حق، یہ معنی میں ہے۔ اب افضلیت جزئیہ جو ہے، ایک ریلیٹو افضلیت بولیے یا جزئی طور پر، یہ جو ہے کسی ایک خاص صفت یا جو ہے کسی ایک جو ہے کوئی خاص عادت یا کوئی خاص خصوصیت کی بنیاد پر یہ افضلیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا یہاں پر کہ جیسے کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ نحو میں ان سے بہتر ہے، ان سے افضل ہے، ان سے اعلیٰ ہے، کسی اسپیسیفک سائنس کے کانٹیکس میں یا کسی اسپیسیفک کوالٹی کے کانٹیکس میں، اس کو کہتے ہیں افضلیت جزئیہ۔ تو خلفائے راشدین کی جو افضلیت ہوتی ہے، وہ افضلیت مطلقہ کے اس میں اوور آل ہے، ان میں آپس میں بھی کوئی کسی صفت میں دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے، کسی صفت میں، سنگل ایٹریبیوٹ میں، لیکن جب علل اطلاق بات ہوں گی، ابسلیوٹلی بات ہوں گی، اوور آل بات ہوں گی، تو یہی افضلیت کی ترتیب ہے خلفائے راشدین کی۔ اس طرح پھر جو ہے فرماتے ہیں، جیسے حضرت سراقہ کو حضور نے فرمایا، یہ ان کی خصوصیت بھی ہے، ان کی اپنی شان ہے کہ تم کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو یہ ان کی اپنی خصوصی شان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے حوالے سے یہ ان کی افضلیت کی ترتیب ہے، اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور وہ سب حق پر ہے اور حق تعالیٰ کی معیت میں ہے۔ وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، کیونکہ خوارج جو ہے گناہ کبیرہ کرنے والے کی تکفیر کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہم کسی مسلمان کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، اگرچہ کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، اذا لم يستحلها، جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو گناہ گار ہے مسلمان، لیکن جب گناہ کو حلال سمجھ بیٹھا، گناہ کو جائز سمجھ بیٹھا، برا کر سکتے بلکہ، تب تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ اچھا خود نہیں کر رہا، بس لبرل لوگ ہوتے، بس چیزوں کی ان کو عادت نہیں رہتی، لیکن دوسرے لوگ کر رہے تو وہ خود کو بہت اوپن مائنڈڈ سمجھتے ہیں، سمجھ کے بولتے ہیں اٹس اوکے بھائی، وہ پی رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ صورتوں میں گناہ کو جائز سمجھنا کفر ہے، یہ بات سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ ہم اس سے فرماتے ہیں، اور ہم اس سے جو ہے ایمان کا نام ختم نہیں کرتے، ہم اس کو حقیقت کے اعتبار سے مومن ہی کہتے ہیں۔ ہم جو ہے وَنُسَمِّهِ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً
وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ، ہاں یہ ہو سکتا ہے گناہ کبیرہ کی وجہ سے مومن فاسق ہو جائے لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے. جیسا کہ میں نے کہا خوارج ہے، انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان جو ہے گناہ کرنے سے جو ہے کافر ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ. معتزلہ بولے وہ نیکی سے نکل جاتا، ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. منزلۃ بین المنزلتین، دو منزلوں میں سے بیچ کی ایک منزل میں رہتا، نہ ایمان میں نہ کفر میں، بیچ ادھر لٹکتا ہے. تو اہل سنت کا یقین نہیں، ہم کہتے ہیں گناہ کبیرہ اگرچہ کیا ہے لیکن اس کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان ہی ہے. ہاں گناہ گار فاسق مسلمان ہے، اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے. ہاں فرماتے والمسح علی الخفین سنت، اور مسح علی الخفین جو ہے یہ سنت ہے. کہ فرماتے ہیں کیونکہ اس کی خبر جو ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے لأنه قریب من الخبر المتواتر، چونکہ اس کی یعنی نریشنز جو ہے وہ متواتر تک پہنچ چکے ہیں. چونکہ خوارج روافظ جو ہے مسح علی الخفین کا انکار کرتے تھے، جو ہے لیدر کے جو ہم خف پہنتے ہیں اس کے اوپر مسح کرنا. اصل ہمارے پاس یہ جائز چیز ہے، فرض نہیں ہے یا لازم نہیں. ہم عام حالات میں وضو کرنے کے بعد پیر دھوتے ہیں، تو مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں ہیں. لیکن یہ لوگ اس میں شدت اختیار کیا، بولے ہر کس جائز نہیں ہے وہ، جبکہ اس کثرت سے روایات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسح پر خف کی جو ہے خف پر مسح کیے ہیں. فرماتے ہیں والتراویح فی لیالی شہر رمضان سنہ، اور رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز بھی سنت ہے. ھذا رد علی الروافض، جو ہے یہ روافظ کا رد ہے. فإنهم انکروا التراویح والمسح علی الخفین ومسحوا علی ارجلهم بلا خفین. اس میں خوارج کا رد ہے، اور جو روافظ کا، رافضی شیعہ کا رد ہے، کیونکہ انہوں نے تراویح کا بھی انکار کیا کہ یہ ابو عمر بن خطاب کی بدعت ہے، بولے نعوذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایجاد کیا لہذا ان کی بدعت ہے. اور مسح علی الخفین کا بھی انکار کیا، انہوں نے کہا کہ پیر پر خالی مسح کر لیں گے، ہم نکٹ پیر پہ ہم خالی ہاتھ پھرا لیں گے، لیدر ساکس پہ جو ہے لیدر کے جو ہے خف پر ہم مسح نہیں کریں گے. قال صاحب الخلاصہ وفي المنتقى سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عن مذهب اہل السنہ والجماعہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اہل سنت کی علامت کے بارے میں پوچھا گیا. تو اب یہ علامت آپ کے زمانے، آپ کے حالات اور آپ کے شہر کے حساب سے رہیں گے. ہاں بعض زمانے میں اگر ان چیزوں کا انکار ہو رہا تو یہ علامت ہر جگہ ہوں گی، لیکن صرف یہی علامتیں نہیں، اس کے علاوہ دوسری بھی علامتیں ہیں اہل سنت کی. آپ نے فرمایا کہ تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین والصلاة خلف كل خلف كل بر وفاجر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت شیخین کریمین حضرت ابو بکر عمر کو افضل جاننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد سیدنا عثمان اور سیدنا مولا علی سے محبت کرنا، اور خفین پر مسح کرنا، اور فاسق و فاجر ہر ایک کے پیچھے نماز کو جائز سمجھنا، جو ہے یعنی کراہت کے ساتھ جائز، مطلق جائز نہیں، کراہت کے ساتھ جائز سمجھنا، یہ جو ہے اہل سنت کی علامت ہے، فرمائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح جو ہے آپ فرماتے ہیں، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں والصلاۃ خلف کل بر وفاجر من المؤمنین جائزہ. والصلاۃ خلف کل بر وفاجر، اور جو ہے فاسق و فاجر کے پیچھے جو مسلمان ہیں اس کے پیچھے نماز جائز ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے بعض لوگوں نے صحابہ اکرام کے زمانے میں جو ہے چونکہ بنو امیہ کے بعد ظالم حکمران تھے، وہ لوگ نمازوں کی امامت کرتے تھے، بس صحابہ کرام ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کے تعلق سے نعوذ باللہ ان کو کمزور اور بزدل سمجھے، استغفر اللہ. حالانکہ صحابہ وہ ہے کہ جماعت وہ ہے جنہوں نے ایران اور فارس کو، روم اور فارس کو فتح کیا. 400 سالہ بڑے بڑے سپر پاورز تھے اس زمانے کے. آج کے ہم سپر پاورز تو دور کی بات ہے، ایک نارمل جو ہے ملکوں کو میں کو فتح کرنا تو دور، جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو کشمیر میں ہوا، فلسطین میں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا. کیا کر رہے دنیا کے مسلمان؟ خالی ہائے ہے افسوس کر رہے، خالی میسجز فارورڈ کرتے، اور کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر رہے. لیکن صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہے جنہوں نے بڑی بڑی سلطنت، 1000 سال 400 سالہ سلطنتوں کے تختے الٹ دیے. ایسے جرأت مند لوگ ہیں وہ، سرکار کی صحبت کے وجہ کے ساتھ. تو وہ کوئی نعوذ باللہ بزدل کمزور لوگ نہیں تھے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان ان کو امین بنایا، حضور کے علم کے، قرآن کے وہ محافظ ہے. وہ ایسے ٹرسٹ ورتی جماعتیں جن کے ذریعے دین آگے والی نسلوں تک منتقل کیا گیا. ان کے ریزن تھے، کیونکہ احادیث شریفات ہیں ان کے پاس کہ سرکار صلوات و تسلیم نے فرمایا کہ فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھو.
یعنی فتنہ پیدا نہ ہونے دو. اس طرح ان کی ریزننگز تھے کہ فتنہ نہ ہو. اور بعض روایتوں میں سرکار نے فرمایا جب تلوار میان سے نکل جائیں گی اس امت میں تو پھر کبھی داخل نہیں ہوں گی. کتاب ابواب الفتن میں ہے. تو صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی ہم ایسے حالات پیدا ہو اور جب کہ تلواریں نکل جائے اور آپس میں قتل و غارت گری شروع ہو جائے. تو ان کے پاس ان کے اپنا اجتہاد تھا, ان کی اپنی ریزننگ تھی. تو بعض لوگ جو ہے مطالعے کی کمی کی وجہ سے, اپنے بڑوں کی صحبت میں نہیں رہنے کی وجہ سے صحابہ پر ایسے اعتراض کرتے ہیں. تو ان کی اپنی ریزننگز تھے. ہم جیسے لوگوں کو کچھ, ہم زبان کھولنے کے بھی اہل نہیں ہیں ان کے تعلق سے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر کے پیچھے بھی اور نیک اور جو ہے بزرگ کے پیچھے, ہر دو کے پیچھے نماز جائز ہے. اس طرح جو ہے نصب الرایا باب الامامہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی اقتداء میں, اور جو کوئی اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں, یعنی الصغائر. اب فرماتے ہیں ولا نقول ان المؤمن لا تضره الذنوب, ہم یہ نہیں کہتے مومن کو گناہ نقصان نہیں دیتا. ولا نقول انه لا يدخل النار, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گا. ولا نقول انه يخلد فيها, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گا. تو اس میں مرجئہ اور جو ہے خوارج دونوں کا رد کر رہے امام صاحب. مرجئہ فرقہ بولا بس آپ مسلمان ہو گئے, اب کچھ بھی گناہ کرو آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ جہنم میں نہیں جاتے, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. تو امام صاحب کہتے ہیں نہیں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں, گناہ کی سزا بھی مل سکتی ہے, جہنم میں بھی داخل ہوں گے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے جیسے خوارج کہتے ہیں کہ گناہ جب کرتے ہیں آپ گناہ کبیرہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہم ایسا بھی ہمارا اعتقاد نہیں ہے کہ گناہگار مسلمان بھی گناہ کی سزا بھگت کر پھر جنت میں واپس آئیں گا. وہ ان کا نا فاسقا, اگرچہ کہ وہ فاسق ہو, بعد ان یخرج من الدنیا مؤمن, بعد اس کے کہ وہ دنیا سے اگر حالت ایمان میں نکلا فاسق و فاجر ہے تب بھی وہ جو ہے جنت میں آئیں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سزا ملیں گی, دوزخ میں جائیں گا, پنشمنٹ فیس کر کے آئیں گا. ولا نقول ان حسناتنا مقبولہ وسیئاتنا مغفورہ کقول المرجئہ, اور ہم بھی یہ نہیں کہتے ہماری نیکیاں ہر صورت قبول ہوں گی اور ہمارے گناہ ہر صورت معاف ہوں گے. فرقہ مرجئہ کے کہنے کی طرح. مرجئہ کے لوگ بولے بس ہم نیکی کر لیا وہ قبول ہونا ہی ہونا ہے, ہمارے گناہ بخشے جانا ہے کیسا بھی. ولكن نقول من عمل حسنا بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة ولم يبطلها بالكفر والردة والاخلاق السيئة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويصيبه عليها. بلکہ ہم کہتے ہیں جو کوئی نیک کام کیا اور اس کے تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھا, صحیح سے وضو کیا, شرائط نماز کو صحیح سے ادا کیا, واجبات کو صحیح سے ادا کیا, تلاوت صحیح سے کیا, مخارج و صفات کو ملحوظ رکھتے, روزہ صحیح سے رہا, کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس کو فاسد کر دے, کوئی مفسد صوم مفسد صلاۃ ایسا کام نہیں کیا, کوئی بھی نیکی ہے جو اس کو فاسد نہیں کرے, ایسا کام نہیں کیا, اس کے پورے شرائط کو فلفل کرتے ہوئے کیا, تو ہم یہ کہتے ہیں وہ اس کی نیکی کو جو ہے, اور پھر کفر اور ارتداد بھی نہیں کیا, مسلمان ہے اور دنیا سے ایمان کے ساتھ نکلا, نیکیاں کیا اس کے شرائط کے مطابق, کفر بھی نہیں کیا, مرتد بھی نہیں ہوا, اور پھر جو ہے اور برے اخلاق سے محفوظ رہا, یہاں تک کہ پھر وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ نکلا. تو فرماتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ اس کی نیکی کو قبول کرے گا, اس پر ثواب دے گا. یہ اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فانه في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه بالنار وان شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار اصلا. آپ فرماتے ہیں برائیوں میں سے جو شرک اور کفر کے علاوہ ہو, کفر و شرک نہیں کیا, کیوں کفر و شرک کرنے والا کہ پھر کبھی بخشش و مغفرت نہیں, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. کفر کیا یا شرک کیا, ہاں کفر و شرک نہیں کیا, گناہ کبیرہ کیا, اس سے نیچے کے درجے کے گناہ کیا ہے, لیکن توبہ نہیں کیا, مر گیا. اب ہم جیسے بات سنتے ایک آدمی جو ہے شراب پی کے جا رہا تھا, گر کے مر گیا, مسلمان ہے, توبہ ہی نہیں کیا, یا کوئی اور برائی کیا اور حالت گناہ میں مر گیا اور توبہ نہیں کیا. اب اگر وہ مسلمان تھا تو بے شک وہ شخص اللہ کی مشیت میں ہے, اگر چاہے تو اس کو عذاب دے, اگر چاہے تو اس کو معاف کرے, اور سرے سے اس کو عذاب ہی نہ دے, چاہے تو جو ہے عذاب دے, چاہے تو عذاب نہ دے, یا عذاب دے کر معاف کر دے, یا بالکل ہی عذاب نہ دے اور معاف کر دے, یا اللہ کی مشیت ہے, اس کا اختیار ہے. تو یہ ہمارا اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے. مرجیہ, قدریہ, معتزلہ, یہ سب ایکسٹریم پر ہے. کوئی بولے گناہ کچھ بھی کر لو نقصان نہ ہوتا, کوئی بولے گناہ کرے اور توبہ نہیں کرے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے.
ہم کہتے ہیں یہ مشیت الہی سے ہے، گناہ کی سزا بھی ہوں گی اور ثواب بھی ان کے فضل سے ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ہم مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم مومنین کی ان کی محنت اور ان کی کوششوں کا اجر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، ایمان، خوف اور رجا کے ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ امام سیوطی نے شرح الصدور میں جو ہے موت اور موت کے بعد کے احوال پر کتاب لکھے، تو پہلا چیپٹر یہ قائم کیے کہ نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہو، اچھے اللہ سے اچھی امید رکھیے۔ اب یہ ہے کہ کسی نیک صالح بندے کی دعا سے بھی گناہ معاف ہو جاتا، جمعہ کے دن انتقال سے جو ہے عذاب نہیں ہوتا، جو ہے اس طرح جو ہے رمضان شریف میں انتقال سے عذاب نہیں ہوتا، یا پھر جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے پہلے عذاب ہوتا ہے، رمضان شریف اور جمعہ کا دن آغاز ہوتے ہی عذاب روک دیا جاتا اور قیامت تک پھر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے پھر جہنم میں بھی ان کو داخل کیا جائیں گا، پھر جہنم سے نکالا جائے گا۔ بہرحال مسلمان کسی نہ کسی صورت میں جنت میں آئیں گا۔ اب یہ ہے کہ کوئی عذاب فیس کر آئیں گے، کوئی بغیر عذاب فیس کر آئیں گے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم، ہمارے والدین، اہل و عیال، آل اولاد، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بھائی بہن، دوست احباب، سب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے بغیر عذاب کی انشاءاللہ ہمارا سارا معاملہ ہوگا۔ اب جیسے میں نے ذکر کیا انگلش میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو صالح شخص نے دیکھا کہ آپ جس قبرستان میں، بغداد کے آپ کے تدفین عمل میں آئی، ہر قبر والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نورانی قندیل عطا فرمائے، حضرت امام احمد بن حنبل کی آمد کی وجہ سے، وہاں آپ کی تدفین ہونے کی برکت سے۔ اس طرح جو ہے پھر فرمائے کہ امام احمد بن حنبل کی برکت سے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو ایسا صالحین کی تدفین سے اور جو ہے نیک لوگوں کی قبرستان سے اگر کوئی نیک بندہ گزر گیا یا جنازے میں کوئی نیک بندہ شریک ہو گیا، جیسا کہ بعض روایتوں میں 40 لوگ جس جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں جو ہے اس شخص کی بخشش ہو جاتی، یا اللہ والوں کے قرب میں داخل ہو گئے تو عذاب اٹھا لیا جاتا۔ جیسے میں نے کہا، ہمارے استاد نے ذکر فرمایا، ہمارے جامعہ کے شیوخ میں سے ایک بزرگ نے دیکھا، ان کا کشف ہے کہ درگاہ یوسفین شریفین کے باہر ایک جنازہ تھا اور جنازے کے اوپر جو ہے بندر نظر آ رہے تھے۔ اب وہ عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے یا وہ شخص کے بد اعمال تھے۔ جو ہے انسان کے اعمال جو ہے وہ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو سود کھاتا ہے جو ہے اس کی صورت یا اس کے اعمال سور کی طرح نظر آتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے جن کے مزاج بندروں کی طرح ہوتے ہیں، نیچر ایسا ہوتا ہے ان کی طرح، جو حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، اس طرح تو مطلب جانوروں کی جن کے اندر جو صفات ہوتی ہے وہ صفات میں وہ یا ان کے گناہ نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جنازے پہ بندر نظر آ رہے تھے۔ جو ہی حضرات یوسفین شریفین رضی اللہ عنہما کے احاطے میں داخل ہوئے، بارگاہ میں داخل ہوئے، وہ بالکل غائب ہو گئے۔ تو اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے، جب ایک صالح شخص ہوتا ہے، اس کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے دائیں جانب کئی عذاب، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے سرانے سے کئی قبور سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بائیں جانب سے کئی قبور سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے پائنتی سے کئی قبور سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ اور اس طرح بعض لوگوں کو برے ساتھیوں سے مشقت بھی ہوتی ہے، مطلب عذاب نہیں ہوتا لیکن وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی۔ امام سیوطی نے ذکر کیا ہے، بعض جو ہے نیکوکاروں نے خواب میں آ کر ذکر کیا، مطلب عام کامن درجے کے نیکوکار، کہ فلاں ہمارے بعض جو ایک شخص کی وہ بہت عذاب دیا جا رہا اور ہمارے کو جو ہے اس سے بے چینی ہو رہی، ہمارے قبر کو، ہماری میت کو منتقل کرو فرمایا۔ امام سیوطی نے شرح الصدور میں ذکر فرمایا کہ بعض لوگ، بعض نیکوکار مسلمان خواب میں آ کر ذکر کیا۔ اب اعلیٰ درجے کے نیکوکار ہے تو پھر ان کی وجہ سے تو قبرستان کا قبرستان بخش دیا جاتا ہے، ان کی نسلیں بخش دیے جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے فضل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا محبوب آپ جب ان کے درمیان ہیں کفار کے، ہم ان کو عذاب نہ دیں گے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ ہماری قبروں میں آمد ہوں گی۔ پھر اللہ نے کہا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم میں موجود ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک نورانیت کا اعتبار ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے رسول اللہ ہمارے روحوں میں، ہمارے قلبوں میں جو ہے موجود ہے۔ اور جو ہے النبی اولا بالمؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے جانوں سے زیادہ محبوب بھی ہے، جانوں سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اولا کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قربت کے لیے بھی اور عزیز ہونے کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی برکت سے ہماری قبروں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بنا دیں گا انشاءاللہ ہمارے قبروں کو، ہمارے والدین کے، اہل و عیال کے۔ بہرحال صحیح عقیدے پہ مضبوطی سے قائم رہیے، اختلافات سے یعنی ایسے اختلافات جو بعد کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں پیدا ہو رہے، ان اختلافات سے بچیے، اس میں زیادہ کلام مت کیجیے، کیونکہ سامنے والے کو کنونس کرنے میں کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اب تک دیکھ رہے، ریسنٹلی میرا ایک مشاہدہ ہے، یہ کوئی کتاب کی بات نہیں ہے، بعض ایسے لوگ جو الحمدللہ ہمارے اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، ان کی قبریں کھلی،
10 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد کسی کسی بزرگ کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قبریں کھلی تو ان کے جسم اجسام اور ان کے کفن جوں کے توں محفوظ ہے. حضور اعلی حضرت کے ماننے والوں میں سے بعض ایسے لوگ کی قبریں کھلی جن کے جسم اجسام محفوظ نکلے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان بزرگوں نے جو عقائد کی تعلیم و تربیت کی ہیں ان پر وہ قائم رہے تو اس کے برکات اور اثرات نظر آ رہے ہیں. تو اس چیز پر خیر اور امان ہے، ورنہ ہر دن ایک نیا فتنہ اور نئے مسائل پیدا ہوں گے. امان اس میں ہے، اسی کو جو ہمارے اسلاف جو چیزیں بیان کی اس پر قائم رہے اور ہر فیلڈ کو اس کے ماہر سے لیجیے. عقیدے کو علم کلام، امام ابو حنیفہ متکلم ہے، اور متکلم جو ہوتا ہے وہ ہر علم کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. مجتہد اور متکلمین جو ہوتے ہیں یہ تفسیر کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، حدیث کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جب عقیدہ کہہ کر کسی چیز کو پیش کرنا ہوتا ہے تو ان کو جتنے ریلیجس سائنسز سب کو کھنگال دیتے ہیں کہ بھئی ہم کو جب عقیدے کے اوپر لکھ رہے ہیں. اور خوف خدا ان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں لکھتے، اپنی خواہش سے، اپنے مطلب سے، اپنے عقیدے، اپنے خیالات کو وہ نہیں لکھتے. خوف خدا اور اعتدال ایسا. امام ابو حنیفہ نے جب افضلیت پہ لکھا تو اپنے دل سے نہیں لکھ لی کہ دل میں آیا چلو لکھ دوں گا میں، یا امام طحاوی کے دل میں آیا لکھ دیا نہیں، یا اہلیت نہیں تھی لکھ دیا نہیں، خواہش ہوئی لکھ دیا نہیں. یہ لوگ اہلیت بھی تھی، خوف خدا بھی تھا. جب ان کے پاس وہ پورے کرائٹیریا پورا مکمل ہوتا تھا تب اس پر پھر وہ قلم اٹھاتے تھے، پھر اس پر لکھتے تھے. جیسا کہ بعض روایتوں میں یہ مسئلہ الخفین پر ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے پاس جب جو ہے 70 یا اس سے زیادہ روایتیں نہیں پہنچی اس وقت تک میں اس مسئلے پر کلام نہیں کیا. 70 سے زیادہ صحابہ سے مجھ تک یہ روایتیں نہیں پہنچی کہ مسئلہ الخفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اس وقت تک میں اس مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کیا. یعنی یہ خوف خدا کا عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جب نمبرز اور صحابہ سے نہیں پہنچی تو اس وقت تک کلام نہیں کر رہے، خاموش ہے، رکے ہوئے. تو یہ حضرات کا تقوی، احتیاط، ورع، علمی تباہر یہ ہمارے جیسے لوگوں میں کہاں ملیں گا، یا بعد والوں میں کہاں ملیں گا. تو بہتر ہے کہ ان لوگوں نے جو بات کی ہے اسی پر قائم رہے، اسی پر چلتے رہے، اسی میں ہماری حفظ و امان نجات ہے. ان کا فہم بہترین فہم ہے. اکثر میں یہ کہتا ہوں ہر فرقہ اپنے دلائل دیتا ہے، قرآن نہیں بیان کرتا، حدیث بیان کرتا، لیکن اب اس کو جج کیسا کریں گے ہم؟ تو ہمارے اسلاف اور ہمارے جمہور امت نے، جمہور اسلاف نے، میجورٹی آف ہمارے پریڈیسیسرز نے اس سے کیا سمجھائے، انہوں نے ان ساری چیزوں کو کیسا تطبیق دی، انہوں نے کیا انٹرپریٹیشن کیا، اس کو فالو کریں گے. تو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم یہاں روک دیتے ہیں، اور پھر کسی میں درمیان میں کوئی ایک نشست میں اردو میں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مقدمہ مشکات کا، چونکہ بہت وقت ہو گیا. چلیے کافی وقت ہو گیا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام